نظم صبح کا ستارہ بند 3۔ صبح کا ستارہ پہلا بند۔ لطف ہمسائیگی شمس و قمر کو چھوڑوں اور اس خدمت پیغام سحر کو چھوڑوں۔ اے حق میں تو نہیں تاروں کی بستی اچھی، اس بلندی سے زمیں والوں کی پستی اچھی۔ آسماں کیا عدم آباد وطن ہے میرا، صبح کا دامن صد چاک کفن ہے میرا۔ میری قسمت میں ہے ہر روز کا مرنا جینا، ساقی موت کے ہاتھوں سے صبوحی پینا۔ نہ یہ خدمت نہ یہ عزت نہ یہ رفعت اچھی، اس گھڑی بھڑکے چمکنے سے تو ظلمت اچھی۔ میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا، کار دریا میں چمکتا ہوا گوہر بنتا۔ صبح کا ستارہ دوسرا بند۔ وہاں بھی موجوں کی کشاکش سے جو دل گھبراتا، چھوڑ کر بحر کہیں زیب گلو ہو جاتا۔ ہے چمکنے میں مزہ حسن کا زیور بن کر، زینت تاج سرے بانوئے قیصر بن کر۔ ایک پتھر کے جو ٹکڑے کا نصیب جاگا، خاتم دست سلیماں کا نگیں بن کے رہا۔ ایسی چیزوں کا مگر دہر میں ہے کام شکست، ہے گوہر ہائے گراں مایا کا انجام شکست۔ زندگی وہ ہے کہ جو ہو نہ شناسائے اجل، کیا وہ جینا ہے کہ ہو جس میں تقاضائے اجل۔ ہے یہ انجام اگر زینت عالم ہو کر، کیوں نہ گر جاؤں کسی پھول پہ شبنم ہو کر۔ صبح کا ستارہ تیسرا بند۔ کسی پیشانی کے افشاں کے ستاروں میں رہوں، کسی مظلوم کی آہوں کے شراروں میں رہوں۔ اشک بن کر سر مژگاں سے اٹک جاؤں میں، کیوں نہ اس بیوی کی آنکھ سے ٹپک جاؤں میں۔ جس کا شوہر ہو رواں ہو کے ذرہ میں مستور، سوئے میدان وغا حب وطن سے مجبور۔ یاس و امید کا نظارہ جو دکھلاتی ہو، جس کی خاموشی سے تقریر بھی شرماتی ہو۔ جس کو شوہر کی رضا تاب شکیبائی دے، اور نگاہوں کو حیا طاقت گویائی دے۔ زرد رخصت کی گھڑی عارض گلگوں ہو جائے، کشش حسن غم ہجر سے افزوں ہو جائے۔ لاکھ وہ ضبط کرے پر میں ٹپک ہی جاؤں، ساغر دیدہ پرنم سے چھلک ہی جاؤں۔ خاک میں مل کے حیات ابدی پا جاؤں، عشق کا سوز زمانے کو دکھاتا جاؤں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ صبح کا ستارہ یعنی ستارہ ظہر جو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ لطف ہمسائیگی یعنی ایک دوسرے کے قریب رہنے کا مزہ۔ شمس یعنی سورج، قمر یعنی چاند۔ پیغام سحر مراد صبح چڑھنے کا پتہ دینا۔ بستی یعنی آبادی، عدم آباد یعنی فنا کی دنیا۔ دامن صد چاق یعنی قمیض کی ایسی جھولی جو کئی جگہ سے پھٹی ہو۔ کفن یعنی وہ سفید کھلا کپڑا جس میں مردے کو لپیٹا جاتا ہے۔ ساقی موت یعنی موت کی شراب پلانے والا۔ صبوحی یعنی صبح کی شراب یا ستارے کا غروب ہونا۔ رفعت یعنی بلندی، گھڑی بھر یعنی تھوڑی دیر۔ قدرت مراد اختیار۔ اختر یعنی ستارہ۔ قعر و دریا یعنی سمندر کی گہرائی۔ گوہر یعنی موتی۔ کشاکش یعنی کھینچا تانی۔ بحر یعنی سمندر۔ زیب گلو یعنی گلے کی سجاوٹ۔ تاج سریہ نوع قیصر یعنی روم کے بادشاہ کی ملکہ کے سر کا تاج۔ نصیبہ جاگا یعنی قسمت چمکی۔ خاتم دست سلیماں یعنی حضرت سلیماں علیہ السلام کی ہاتھ کی انگوٹھی۔ نگی یعنی نگینہ یا نگ۔ شکست یعنی ٹوٹنے کا عمل۔ گوہر ہائے گراں مایا یعنی بہت قیمتی موتی۔ شناسائے اجل یعنی موت یا فنا سے واقف۔ تقاضائے اجل یعنی لازمی فنا ہونا۔ افشاں یعنی مقیش کی باریک کرن۔ شراروں یعنی چنگاریوں۔ اشک یعنی آنسو۔ سرمزگاں یعنی پلکوں پر۔ زرہ یعنی فولاد کا جالی دار کرتا جو جنگ میں پہنتے ہیں۔ مستور یعنی چھپا یا چھپی ہوئی۔ سوئے میدان وغا یعنی میدان جنگ کی طرف۔ حب وطن یعنی وطن کی محبت۔ یاس یعنی نا امیدی۔ تاب شکیبائی یعنی صبر کی طاقت۔ طاقت گویائی یعنی بولنے کی قوت۔ عارض گلگوں یعنی گلاب کی طرح سرخ گال۔ کشش حسن یعنی خوبصورتی کی دلکشی۔ غم ہجر یعنی محبوب سے دوری کا دکھ۔ افزوں یعنی زیادہ۔ ساغر دیدہ پرنم یعنی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کا جام۔ چھلک جانا یعنی لبالب ہو کے نیچے گر جانا۔
حیات ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، سوز یعنی تپش یا گرمی۔ تشریح: اس نظم میں اقبال صبح کے ستارے کی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح کا ستارہ کہتا ہے کہ مجھے اگرچہ چاند اور سورج کے پڑوس میں بٹھا دیا گیا ہے اور میرے ذمے یہ کام لگا دیا گیا ہے کہ صبح کے نمودار ہونے کا پیغام دنیا کو پہنچاؤں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ چاند اور سورج کے پڑوس کا لطف ترک کر دوں اور خدمت سے ہاتھ اٹھا لوں۔ تاروں کی یہ بستی میرے حق میں تو کچھ اچھی نہیں، اس بلندی سے تو مجھے زمین والوں کی پستی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ میں آسمان پر ہوں، لیکن اصل میں تو میرا وطن آسمان نہیں بلکہ عدم ہے۔ پھوٹنے کو شاعر عام طور پر صبح کا دامن چاک ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت افق پر سفیدی چھا جاتی ہے، اس لیے اسے کفن سے تشبیہ دی۔ میری قسمت میں ہر روز جینا اور مرنا لکھا ہے۔ موت کا ساقی مجھے اپنے ہاتھ سے صبح کی شراب پلاتا ہے، یعنی صبح ہوتے ہی میں ختم ہو جاتا ہوں۔ یہ خدمت، یہ عزت اور بلندی ہرگز اچھی نہیں۔ گھڑی بھر کے چمکنے سے تو اندھیرا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کبھی ستارہ نہ بنتا بلکہ سمندر کی تہ میں چمکتا ہوا موتی بن جاتا۔ اگر سمندر کی تہ میں بھی موجوں کی کھینچ تان سے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی تو وہاں سے نکل آتا اور کسی حسین گلے کی زینت بن جاتا۔ چمکنے کا مزہ اسی حالت میں ہے کہ حسن کا زیور بن جاؤں اور قیصر کی ملکہ کے تاج کی زینت بڑھاؤں۔ دیکھو، پتھر کے ایک ٹکڑے کا نصیب جاگ اٹھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہاتھ کی انگوٹھی میں نگینہ بن گیا۔ ستارے سے موتی بننے کی آرزو پیدا ہوئی، پھر سوچا کہ ایسی چیزوں کو زمانہ آخر توڑ ہی دیتا ہے اور وہ قائم نہیں رہتی۔ بیش قیمت موتیوں کا انجام بھی ٹوٹنے کے سوا کچھ نہیں۔ اصل زندگی وہی ہے جو موت سے آشنا ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ وہ جینا کس کام کا جس میں ہر وقت موت کا کھٹکا لگا رہے۔ اگر دنیا کی زینت کا انجام بھی یہی ہے تو کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ کسی پھول پر شبنم بن کے گر جاؤں؟ بہتر یہ ہو کہ جس حسین نے پیشانی پر افشاں چنی ہو، میں اس افشاں کے ستاروں میں شامل ہو جاؤں، یا ظلم کے کسی مارے ہوئے کی آہوں کی چنگاریوں میں شریک رہوں، یا آنسو بن کر پلکوں کے سرے پر اٹک جاؤں۔ بلکہ اس بیوی کی آنکھوں سے ٹپک جانا زیادہ اچھا ہے جس کا شوہر وطن کی محبت سے مجبور ہو کر زرہ میں ڈوبا ہوا لڑائی کے میدان کی طرف روانہ ہو۔ وہ بیوی امید اور نا امید کی تصویر بنی کھڑی ہو، چپ ہو اور ایسی چپ جس سے تقریر بھی شرما جائے۔ شوہر کی رضامندی اس میں صبر کی طاقت پیدا کر دے۔ حیا کی وجہ سے بول نہ سکے لیکن اس کی نگاہیں بول رہی ہوں۔ شوہر کی روانگی کے وقت اس کے پھول جیسے رخسار پیلے پڑ جائیں۔ بیوی لاکھ ضبط کرے لیکن میں ٹپک ہی جاؤں، آنسوؤں بھری آنکھوں کے کٹورے سے چھلک ہی پڑوں، ٹپکتے ہی خاک میں ملوں، اور مجھے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو، اس لیے کہ دنیا مجھ سے عشق کی جلن کا سبق لیتی رہے گی۔ صبح کے ستارے نے زندگی کی ناپائیداری کو دیکھتے ہوئے پہلے آسمان سے اتر کر سمندر کی تہ میں موتی بننا چاہا، پھر سوچا کہ موتی بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جینا وہی اچھا ہے جس میں موت کا کوئی کھٹکا نہ ہو۔ اس پر خیال آیا کہ شبنم بن جانا چاہیے، پھر مظلوم کی آنکھوں کا شرارہ بننا چاہا وغیرہ۔ پھر سب سے آخر میں اس بیوی کا آنسو بننا پسند کیا جس کا شوہر وطن کے لیے جنگ میں جائے۔ اس کی آنکھوں سے گر کر مٹی میں مل جانا منظور کر لیا اور اسی کو دائمی زندگی سمجھا، اس لیے کہ زمانہ اس سے سچی محبت کا سبق لے گا۔ سبق یہ ہے کہ شوہر سے اگرچہ وہ سب سے بڑھ کر محبت کرتی ہے لیکن وطن کی حفاظت میں جنگ سے نہیں روکتی۔ جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے لیکن وطن کی محبت میں اسے صبر کے ساتھ قبول کر لیتی ہے۔ جو آنسو ضبط کے باوجود اس کی آنکھ سے ٹپک پڑتا ہے وہ زمانے کے لیے شوہر کی محبت اور وطن کی محبت کا زندہ پیغام ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.